سوال یہ کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں کہ دماغ میں؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل دراصل انسان کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دماغ اور دل کی محتاج نہیں ہے۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی روح نکال دیے تو کیا سوچتی نہیں وہ روح؟ اس کو سمجھتا نہیں کچھ، ایک دم آف ہو گئی، وہ زیرو، بیٹری ختم اس کی، کچھ اس کا سوچنے کی صلاحیت نہیں۔ اور روح نکالنے کے بعد بھی وہ روح رسپونڈ کرتی ہے، اس کو سمجھتا ہے۔ روح جو ہے مستقل ایک وجود ہے، وہ دل اور دماغ کی محتاج ہے نہیں ہے، لیکن اس میں فہم ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، برابر جانتی ہے روح، روح میں پیوست ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں اطمینان ہوتا ہے۔ تو روح جو ہے یہ ایک مستقل وجود ہے، لیکن جب جسم میں روح ہوتی ہے تو پھر وہ اعضاء کو استعمال کرتی ہے۔ روح کیا کرتی ہے؟ اعضاء کو استعمال کرتی ہے۔ پھر عقل جو انسان کی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے کہ دل میں ہوتی ہے؟ قرآن میں ہم کو بتایا، آج ساری دنیا بولتی ہے یہاں رہتی نا، اس کو ہے کہ نہیں ہے کہ خالی اس کا گھڑا؟ تو عام طور سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے، لیکن قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے کہ عقل یہاں ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ کہاں ہے؟ اللہ کا خوف کہاں ہے؟ یہاں، آدمی کے دل میں۔ آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سب صحیح، وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، آدمی کا دل ہے۔ تو آدمی کی عقل دل میں ہوتی ہے، ہم تو یہ مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و سنت میں یہی ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں مشرکین؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو ان کے دل ہوتے جس سے وہ سوچتے۔ یہ زمین میں گھومے پھرے کہ نہیں؟ قوموں کے حالات دیکھے کہ نہیں کیسے اللہ نے سزا دی ان کو گناہوں کی وجہ سے؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ہوتے کہ ان دلوں سے وہ سوچتے، غور کرتے، عقل سے کام لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ آذان یسمعون بہا، ان کے کان ہوتے جس سے وہ سنتے ہیں۔ انہا لا تعمى الابصار، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی، دل کا مطلب سینٹر ہوتا ہے، سینٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے، سینٹر کدھر ہے؟ یہ سینے میں ہے۔ تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ سینہ، یہاں ہے سینہ۔ اور آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو چیرا گیا بچپن میں اور معراج کی رات میں، اور حکمت کہاں بھری گئی؟ بچپن میں بھی ایک ٹکڑا نکالا گیا، کہا یہ ھذا حظ الشیطان منک، شیطان کا حصہ ہے تمہارے اندر، یہ شیطان تم کو ورگلا سکتا ہے، نکال دیا گیا، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وسوسے ڈالے گا، یہ کرے گا، وہ نکال دیا، سینے میں سے نکالا، سینے سے۔ 2 بار سرجری ہوئی ہے نا، اور اس کا اثر تھا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ اثر تھا آپ کے اوپر، سیاہ ہوا تھا وہاں پہ۔ معراج کی رات حکمت بھری گئی کہاں؟ یہاں، یہ جگہ ہے۔ بات بولیں سائنس میں تو ایسا نہیں ہے نا، سائنس کو چھوڑو، پھر کیا کریں گے؟ سائنس اتنا ترقی یافتہ ہوا ابھی نہیں ہے، اتنا ترقی یافتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کو تھوڑا یہ ہضم نہیں ہوتا کہ عقل میں نہیں، عقل میں نہیں آ رہی۔ ولیکن فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ آدمی کو آنکھیں رہتی، لیکن آنکھیں کیا کام کی جب جو دیکھ رہا ہے اس سے سبق نہیں لے رہا۔ آدمی کو آپ بتائیے جو آنکھ دی ہے اس سے جو ڈیٹا آ رہا ہے ان پٹ، اس کو جب تک پروسیس نہیں کرتا ہے، فرق کیا ہے؟ مثلا سامنے سے دوڑتا ہوا بیل آ رہا، دیکھ رہا اس کو، کتنا سہانا، 2 سینگ ہے اس کو تو، اچھا اس کو اگر پروسیس نہیں کرے گا اور کہ بھاگے گا نہیں وہاں سے، تو دیکھنے کا فائدہ ہے کچھ فائدہ نہیں ہے۔
تو اس نے ڈیٹا کو پروسیس کیا نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آنکھیں ہیں. اس لیے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے. آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق، آپ کے اقوال، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی، اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ دیکھ کے پروسیس کیے، اس کو سمجھے، غور کیے نہیں. تو آنکھیں ہونا کچھ فائدے کا نہیں ہے جب تک کہ ان آنکھوں سے ملنے والے علم کو آدمی دل کے ساتھ جوڑ کے عبرت نہ لے. دل کا اس سے عبرت لینا ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں. آنکھ رہ کے بھی آدمی کا دل اندھا ہوا تو آنکھ بھی نہیں ہونے کی جیسا ہے. تو معلوم ہوا قرآن کی سورہ الحج آیت نمبر 46 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی عقل ہوتی ہے دل میں. اب بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. تو ایک نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ واقعی دل میں بھی عقل ہوتی ہے. ایک کتاب ایک کینیڈین ہے، کینیڈا کا ہے، اور وہ ایم ڈی ہے اور پی ایچ ڈی بھی اس نے کیا ہے. ایک نئی فیلڈ اس میں آئی ہے سائنس میں، اس کو کہتے ہیں نیورو کارڈیولوجی. نیورو کارڈیولوجی. نیورونز کیا ہوتے ہیں؟ یہ انفارمیشن پاس کرتے ہیں. اب یہ اتنا اس میں جانے کا نہیں اپنے کو. نیورونز جو ہے انسان کے جسم میں معلومات یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اور وہ کچھ پلسز کی طرح ہوتے ہیں. نیورونز جسم میں پورا نظام چلتا ہے ان کی وجہ سے معلومات یہاں سے وہاں جاتی ہیں. آپ بتائیے آپ کا ڈیٹا جاتا کیسا ہے ادھر ادھر؟ تو یہ فیلڈ ہے نیورو کارڈیولوجی. کارڈیولوجی دل سے متعلق. نیورونز معلومات کے، یہ آپ کا موبائل میں سے آپ کا معلوم آواز کیسے جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ٹریول کرتا ہے. تو نیورونز کے ذریعے سے وہ چیز ٹریول کرتی ہے باڈی میں. میں آپ کو پاؤں میں کچھ چبھ گیا تو آپ کو کیسا معلوم پڑا؟ اس کی انفارمیشن گئی آپ کو. وہ کیسا پاس ہوتی ہے انفارمیشن؟ کرنٹ. کیا ہے وہ نیورونز ہے. تو ایک نئی فیلڈ سائنس میں آئی ہے نیورو کارڈیولوجی. اس نے کتابیں لکھا ہے اس کے اوپر، نیورو کارڈیولوجی، کلینکل نیورو کارڈیولوجی. اس میں اپنی کتاب میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا؟ جے اینڈریو آرمر. یہ کینیڈین ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، ایم ڈی ہے. یہ اپنی کتاب میں کہتا ہے the heart processes its own little brain capable of complex computational analysis on its own. دل جو ہوتا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک چھوٹے دماغ کی طرح ہے. لیجئے، دل بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹے دماغ کی طرح ہے جو اپنی مشکل ترین معلومات کو خود پروسیس کرتا ہے. آگے کہتا ہے کہ نئی تحقیق کیا ہے؟ کہتا ہے the newly emerging view of the heart as a sophisticated information processing center. دل کیا ہے؟ ایک مشکل ترین، ایک بہت ہی کمپلیکس، سوفسٹیکیٹڈ، ہائی لیول کا کیا؟ انفارمیشن پروسیسنگ سینٹر. معلومات کو پروسیس کرنے کا سینٹر ہے آدمی کا. functioning not only in concert with the brain but also independent of it. یہ آدمی کے دماغ کے ساتھ مل کے بھی تبادلہ خیال کرتا ہے اور خود اپنے طور پر بھی کام کرتا ہے. اس کو دماغ کی بھی ضرورت نہیں پروسیسنگ کے لیے. یہ خود ایک پروسیسنگ سینٹر ہے. تو آج تھوڑا لوگ دھیرے دھیرے آ رہے اور آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں پورے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ سائنس اپنی جگہ بہت پیارا ہے، اچھا ہے. اس کو آپ سینے سے لگائیے، سر پہ مت بٹھائیے. سائنس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا فائدہ. اسلام سائنس کا دشمن ہے نہیں ہے، لیکن اسلام کو آپ سائنس کی گاڑی میں بٹھائیے، ایسا مت کیجیے. سائنس کو آپ اسلام کی گاڑی میں بٹھائیے. سمجھ میں آیا؟ آپ یعنی سواری آپ سائنس کو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی لگام کیا ہے؟ اسلام کے تابع آپ کو رکھنا ہے. یہ لگام گھوڑے کے ساتھ چھوڑ دیں گے، ہو گیا پھر. تو سائنس تحقیقات، نیا علم، نئی معلومات، ٹھیک ہے، آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ. لیکن اسلام کیا ہے؟ کل بھی وہ، آج بھی وہ، پرسوں بھی وہ. تو اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہے. سائنس انسان کی معلومات، تحقیق جس میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے. تو آج سائنس خود آج آ کے کہہ رہا ہے کہ دل بھی ایک دماغ کی طرح ہوتا ہے. یہ بات
آج سے 700 سال پہلے ابن تیمیہ نے کہی ہے، 700 سال پہلے، دل اور دماغ دونوں کا اپنا وجود ہے. آپ کا کمپیوٹر ہے، آپ بتائیے اس میں ہارڈ ڈسک بھی آپ کو چاہیے جس میں آپ کا ونڈوز ہے، سسٹم ہے، اور آپ کو پروسیسر بھی چاہیے جو آپ کی انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. پروسیسر نکالیں گے، آپ بولیں گے میرے پاس ہارڈ ڈسک ہے نا، چلے گا نہیں. آپ پروسیسر ہے، آپ کے پاس ہارڈ ڈسک نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس، چلے گا نہیں. تو آپ کے لیے جتنی آپ دل کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. قرآن و سنت نے دماغ کا انکار نہیں کیا ہے، دل کا اقرار کیا ہے. اس لیے آج یہ تحقیق سامنے آ رہی ہے کہ دل بھی خود اپنی سطح پر سوچتا ہے، اور اسلام نے ہم کو بتایا کہ ارادہ نیت کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے. ابھی بہت کچھ معلوم نہیں پڑا، ذرا ٹھہرو، آئے گا وہ دھیرے دھیرے وہ معلومات سامنے آئے گی. ابھی تحقیق سائنس بولا کہ ہم کو بس ابھی سب معلوم پڑ گیا. سائنس تو بولا ابھی تو ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، ابھی تو بہت کچھ سامنے آنے والا ہے. ابھی تو سائنس کو یہ معلوم نہیں کہ کو خواب کیوں آتا ہے، روز سو رہا، بھی سو رہا، غریب امی بچہ بوڑھا سب سو رہے کیوں آ رہے نہیں معلوم بولتا. کچھ دنوں پہلے ایک ڈاکیومنٹری اس پہ دیکھا ہوں، ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ آدمی کو خواب کیوں آتا ہے. آئے گا وہ بھی موضوع اپنا، خواب کیوں آتا نہیں معلوم. اتنا بے بس ہے سائنس. سائنس کی ترقی اپنی جگہ ہے، لیکن بہت سی بنیادی چیزیں سائنس کو آج بھی معلوم ہے نہیں ہے. آدمی کے جسم میں روح کہاں ہوتی ہے معلوم ہے سائنس کو نہیں معلوم. کوئی اگر یہ کہے کہ جس میں کچھ الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے وہ روح ہے، وہی جان ہوتی ہے. 2 کرنٹ اس کو دیکھو چالو ہوتا ہے کہ نانا کو زیادہ کرنٹ دو، مرتا کیوں ہے آدمی؟ جاتا کیا ہے اس میں سے کم کیا ہوتا ہے؟ اس میں سے کیا کم ہوا جو مر گیا؟ سائنس بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے. تو ابھی بھی سائنس کا بہت کچھ کام کرنے کا باقی ہے سائنس نے. آپ سائنس کو معبود نہ بنائیں، آپ سائنس کو قرآن نہ بنائیں. سائنس اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی بائک ہے ویسے سائنس بھی ہے. بائک گود میں لے کے گھوم رہا، جب سر پہ لے کے گھوم رہا، گھر میں آ رہا، کیا ہے اس کی جگہ ہے، اس کو جتنا استعمال کرنے کا اتنا استعمال کر، جہاں چھوڑنے کو وہاں چھوڑ اس کو ذرا. مسجد میں بھی بائک لے کے آ رہا، گھر میں بھی بائک لے کے جا رہا. پاگل ہو گیا ہے یہ، بائک کا جن لگا ہے اس کو. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، کہیں اس کو چھوڑنے کا رہتا ہے. تو سائنس کی اپنی حدود ہیں، اس کا ایک فائدہ ہے، اس کا ایک نفع ہے، اس کا ایک استعمال ہے. بہرحال تو قرآن نے جو بات کہی ہے آج سائنس اس کی تصدیق کر رہا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس سے پہلے کیا کرتے تھے، ہوتے کیا قرآن میں دیکھو اصل تو یہاں ہوتا ہے، کوئی مسلمانوں کو یہ نہیں ہے اس لیے قرآن میں ہے کہ یہاں ہے. تو ایسا نہیں ہے. قرآن وہ بات بتاتا ہے، اور اس سے پہلے کئی بات ایسی ہو چکی ہے کہ سائنس نے شروع میں اس کا انکار کیا اور بعد میں بولا سوری ہاں قرآن کی بات صحیح ہے. ایسا ہوا ہے اور ایسا بہت ہوگا. اس لیے اگر قرآن کی کوئی بات ہمارے سامنے آئے اور سائنس آج تھوڑا بہت ادھر ادھر مستی کر رہا ہے اگر، تو ہم قرآن پہ ہی قائم رہیں اور سائنس کے لیے بولے ٹھیک ہے، جب تھک جائے گا تو آنا، جب تھک جائے گا تو اچھی تحقیق کر کے آ، ذرا تو اچھی تحقیق کر کے آ. تو قرآن سے بات معلوم ہوتی ہے، حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل انسان کا علم اور اس کی عقل اور اس کی سوچنے کی صلاحیت اور اس کے ارادے کی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے، ڈر یہاں ہوتا ہے. اور آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے. ہاں کا انکار کر رہے نہیں کر رہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ بدن میں کچھ ایسا بھی سسٹم ہے کہ جس کو دماغ کو بھی نیوز جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اگر کچھ چبھویا جائے تو فوراً وہی رسپانس ہوتا ہے، دماغ تک جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی اتنا پورا کرنے کی ضرورت نہیں بتانے کی، لیکن ایسا بھی سائنس میں ہے، ایسا بھی سائنس میں ایسا سسٹم بھی باڈی میں انسان کے ہوتا ہے کہ اس کی دماغ کو جاتی ہی نہیں ہے، سائنٹسٹ کہتے ہیں، بلکہ وہاں ایک نروس سسٹم ہے جو فوراً ریئیکٹ کرتا ہے. اس لیے آپ کو کچھ مچھر کاٹے فوراً آپ اس کو مارتے ہیں. نیوز گئی اور دماغ نے فیصلہ دیا جا مار اس کو، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے نیند میں بھی آدمی مچھر کاٹتے ہیں، یہاں مار رہا وہاں مار، نیند میں چالو ہے، اس کا ڈیفینس سسٹم اس کا چالو رہتا ہے. تو ابھی بہت ساری معلومات ہم کو نہیں ہیں، آگے جا کے معلومات ملے گی تو ہم انتظار کریں گے تب تک. لیکن ابھی ڈیفالٹ کیا پکڑ کے چلنا ہے؟ دل میں ہی عقل ہوتی ہے. یہ ہمارے اوپر سیف سائڈ ہے یہ.